الحمد للہ رب المصطفیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ الہدی وعلی آلہ واصحابہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کہ آسانی کے لیے زکوٰۃ کو قسطوں میں دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس حوالے سے علماء نے اس مسئلے کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت کے اندر رخصت ہے اور ایک صورت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مال کے اوپر سال مکمل ہو چکا تو سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو قسطوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ یکم شعبان کو نکالتا ہے، اس کا سال یکم شعبان کو مکمل ہو جاتا ہے، تو اب یہ شخص چاہتا ہے کہ میں آسانی کے لیے اپنے مال کی جو آدھی زکوٰۃ ہے وہ شعبان کی پہلی تاریخ کو دے دوں، اور جو آدھی زکوٰۃ ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو دے دوں گا یا عید کے بعد دے دوں گا، تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، اس میں تاخیر ناجائز و گناہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر ابھی سال مکمل نہیں ہوا، یکم شعبان کو یہ شخص زکوٰۃ نکالتا ہے، ہر سال اس کے اوپر سال مکمل ہوتا ہے، تو ابھی سال مکمل نہیں ہوا، بلکہ سال مکمل ہونے کے اندر ایک یا دو ماہ ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شخص چاہتا ہے کہ میں کچھ زکوٰۃ ابھی نکال دوں، مثلا یکم رجب کو نکال دوں اور کچھ زکوٰۃ جو ہے وہ یکم شعبان کو نکال دوں گا، تو یہ صورت ایڈوانس زکوٰۃ دینے کے اندر آتی ہے۔ اس مسئلے کی میں نے دوسری ویڈیو کے اندر بھی تفصیل بیان کی ہے، جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ صورت ایڈوانس زکوٰۃ دینے کے اندر آتی ہے، اور جو ایڈوانس زکوٰۃ ہے شریعت نے اس میں رخصت دی ہے کہ کوئی شخص اگر آسانی کے پیش نظر ایڈوانس زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کی تین صورتیں شریعت نے بیان کی ہیں زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس مال کے اوپر سال شروع ہو چکا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس نصاب کی زکوٰۃ دے رہا ہے، سال کے آخر تک وہ نصاب کامل طور پر باقی رہے، وہ نصاب پایا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ہلاک نہ ہوا ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہوا ہو، تو پھر اس شخص کی یہ جو ایڈوانس میں دی ہوئی زکوٰۃ ہوگی قسطوں کی صورت کے اندر یہ ادا ہو جائے گی۔ بصورت دیگر اگر کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس شخص کی طرف سے وہ صدقات نافلہ کے تحت اور اس کی طرف سے یہ صدقہ جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا المسلمون، الآن انا ابین بهذه السورة في اللغة العربية هل تجوز الزکاة في الاقساط ام لا؟ صرح به العلماء، له صورتان، ان كان بعد حولان الحول لا يجوز له ان يؤدي زکاته في الاقساط، لأنه اذا تم الحول تجب الزکاة على الفور ولا يجوز تأخيره في الزکاة۔ وصورته الثاني ان كانت الزکاة في التعجيل يجوز له لأنه سعة له في الشريعة كما صرح به العلماء، لكن بثلاثة شروط كما صرح في فتاوى العالمگیر۔ احدها ان يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل، والثاني ان يكون النصاب الذي ادى عنه كاملا في آخر الحول، والثالث الا يفوت اصله فيما بين ذلك۔ اذا وجد هذه الشرائط يجوز له ان يؤدي الزكاة في الاقساط، والا تكون له الصدقة النافلة۔ والله اعلم بالصواب، والسلام على من اتبع الهدى۔